گلہٹی کا سیاہ تیندوا بائی کینتھ اینڈرسن۔ گلہٹی کا جنگل اور اسی نام کی ایک مختصر سی آبادی بنگلور سے 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ چاندنی راتوں میں گلہٹی کا جنگل حسن و جمال کا ایک نادر منظر پیش کرتا۔ نامعلوم میں نے کتنی ہی راتیں اس جنگل میں گھومتے گزاری ہیں اور کئی بار فطرت کو بے نقاب ہوتے دیکھا ہے۔ جنگل کا چپا چپا میرا دیکھا بھالا تھا۔ میں خوب جانتا تھا کہ کون سے جانور جنگل کے کس کس حصے میں رہتے ہیں۔ جنگلی بھینسے کے علاوہ سبھی چرند پرند اور درندے جنگل میں موجود تھے۔ تیندوے، ہاتھی، سانبر، ہرن اور سیاہ ریچھ ان کی کثرت تھی اور جنگل میں ان کی ملی جلی آوازیں اکثر سنائی دیتی تھیں۔ لیکن عجب اتفاق تھا کہ کسی درندے نے کبھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ 1935 کا ذکر ہے۔ اچانک گلہٹی کے جنگل میں ایک سیاہ تیندوا نمودار ہوا جو انسانوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ سب سے پہلے ایک گڈریے نے اسے جنگل میں ایک چشمے پر پانی پیتے دیکھا۔ یہ شخص اپنے مویشی جنگل میں چرانے لے جایا کرتا تھا۔ شام کے 5 بجے تھے اور وہ شخص گائے بھینس لیے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا اور جنگل میں اچھی خاصی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وقت اس نے سیاہ تیندوے کو چشمے کے قریب کھڑے پایا۔ اس کا کہنا تھا کہ تیندوے کا رنگ اندھیری رات کی مانند سیاہ تھا۔ مویشیوں کے پیروں کی آہٹ سن کر تیندوے نے مڑ کر دیکھا، ایک مرتبہ ہرایا اور پھر چھلانگیں لگاتا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ اس جنگل میں سیاہ تیندوا دیکھا گیا۔ بعض لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں سیاہ تیندوا کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں۔ مادہ تیندوا ایک جھول میں کئی بچے دیتی ہے۔ ان بچوں میں کبھی کبھار اتفاقاً ایک بچہ سر تاپا سیاہ بھی نکل آتا ہے۔ قد و قامت اور شکل و صورت میں وہ دوسرے بہن بھائیوں کے مانند ہی ہوتا ہے۔ سیاہ تیندوے ملایا، برما اور آسام کے جنگلوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے مغربی جنگلوں میں بھی سیاہ تیندوے دیکھے، لہٰذا میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ ایک مرتبہ تو میں دریائے کاویری کے کنارے ایک سیاہ تیندوے کے ہاتھوں مرتے مرتے بچا تھا۔ خدا نے چاہا تو کسی موقع پر یہ دلچسپ داستان آپ کو سناؤں گا۔ ماہرین حیوانیات اس امر پر کوئی روشنی نہیں ڈال سکے کہ سیاہ تیندوا پیدا کیوں ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا سربستہ راز ہے۔ اگر کسی چڑیا گھر میں آپ کو سیاہ تیندوا دیکھنے کا اتفاق ہو تو آپ اسے غور سے دیکھیے گا۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں کے نیچے گول گول دھبے اور پیلی پیلی دھاریاں موجود ہوں گی جو کسی وجہ سے اپنا اصل رنگ حاصل نہ کر سکی۔ بہرحال یہ فنی بحث چھوڑ کر اصل کہانی کی طرف آتے ہیں۔ وہ گدڑیا سیاہ تیندوا دیکھ کر ایسا خوف زدہ ہوا کہ بھاگم بھاگ گاؤں پہنچا اور سب لوگوں کو جمع کر کے یہ دہشتناک خبر سنائی۔ جیسا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا، گاؤں کے لوگوں نے اس کے بیان پر یقین نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کبھی کوئی سیاہ تیندوا اس جنگل میں دکھائی نہیں دیا، اب یہ کہاں سے آ ٹپکا۔ تاہم بھوت پریت اور بدروحوں پر پختہ اعتقاد رکھتے ہوئے گاؤں کے سادہ دل لوگوں نے یقین کر لیا اس نے ضرور کسی بدروح کو سیاہ تیندوے کے روپ میں دیکھا ہے۔ چند ہفتے گزر گئے، سیاہ تیندوے کو دوبارہ کسی شخص نے نہیں دیکھا اور رفتہ رفتہ لوگ گڈریے کی کہانی بھول گئے۔ ایک روز کا ذکر ہے، دوپہر کا وقت تھا، آسمان پر سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گلہٹی کے جنگل میں 2 گڈریے دوپہر کی روٹی کھا کر آرام سے سایہ دار درختوں کے نیچے لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ ان کے مویشی درجن بھر مویشی بھی ادھر ادھر جگالی کر رہے تھے۔
جنگل میں ہر طرف سکوت طاری تھا۔ دفعتاً سیاہ تیندوا دبے پاؤں جھاڑیوں سے نکلا، سب سے علیحدہ بیٹھی ایک بھوری جوان گائے کی طرف بڑھا اور اچھل کر اس کی گردن میں اپنے لمبے نوکیلے دانت پیوست کر دیے۔ درد کی شدت سے گائے کے حلق سے بے اختیار بھیانک آواز نکلی۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور ایک جانب بھاگ نکلی۔ تیندوا غراتا ہوا پھر اس پر حملہ آور ہوا۔ اس شور سے چرواہوں کی آنکھ کھل گئی، لیکن سیاہ تیندوا دیکھ کر ان پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ اپنی جگہ ساکت بیٹھے رہ گئے۔ شاید وجہ یہ تھی کہ سیاہ تیندوے کے بدروح ہونے کا وہم ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا تھا۔ عام حالات میں کوئی تیندوا اس طرح مویشیوں پر حملہ کرتا تو وہ چیختے چلاتے اور دوڑتے ہوئے اسے بھگانے کی کوشش کرتے۔ اتنی دیر میں قوی ہیکل تیندوا گائے کو گھسیٹ کر 50 گز کے فاصلے پر لے جا چکا تھا۔ چند سیکنڈ تک گائے گھاس پر پڑی تڑپتی رہی، پھر ٹھنڈی ہو گئی۔ تیندوے نے صرف ایک بار مڑ کر گڈریوں کی طرف دیکھا اور اپنا خون آلود جبڑا کھول کر انگڑائی لی، پھر مردہ گائے کی گردن منہ میں دبائی اور اسے جھاڑیوں کے اندر گھسیٹ لے گیا۔ جو ہی تیندوا نظروں سے اوجھل ہوا، گڈریوں کی جان میں جان آئی اور وہ سر پر پیر رکھ کر گاؤں کی طرف بھاگ اٹھے۔ انہوں نے فوراً دیہاتیوں کو جمع کر کے اس خون چکا حادثے کی خبر سنائی۔ چند جیدار جوان اسی وقت تیندوے کے تعاقب میں روانہ ہونے کو تیار ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کم از کم گائے کی لاش ہی واپس لائی جائے، ورنہ تیندوا اسے ہڑپ کر جائے گا۔ چنانچہ کلاڑیوں اور لاٹھیوں سے مسلح ہو کر چند آدمی ان گڈریوں کی رہبری میں جنگل چل پڑے۔ خون کے بڑے بڑے دھبوں سے یہ اندازہ کرنا کچھ مشکل نہ تھا کہ تیندوا گائے کی لاش کدھر گھسیٹ کر لے گیا ہے۔ جائے حادثہ سے چند میل دور گھنے جنگل میں انہیں ایک جگہ گائے کی لاش مل گئی۔ تیندوے نے اس کی ایک ران چبا ڈالی تھی۔ اس دن کے بعد سیاہ تیندوا گاؤں کے مویشیوں پر حملے کرنے لگا۔ ہر چوتھے پانچویں دن وہ کوئی نہ کوئی گائے بھینس ہلاک کر ڈالتا اور گھسیٹ کر جنگل میں لے جاتا۔ تیندوے کی ان ہلاکت خیز سرگرمیوں سے گاؤں میں زبردست دہشت پھیل گئی۔ گڈریے گاؤں سے باہر زیادہ دور تک اپنے مویشی لے جاتے ہوئے کترانے لگے۔ سیاہ تیندوے کو اپنی خوراک حاصل کرنے میں جب مشکل پیش آنے لگی تو اس نے اپنا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ اب وہ انچیٹی، گلہٹی اور آیور کے قریبی علاقوں میں بھی جنگل میں چرنے والے مویشی شکار کرنے لگا۔ گویا جنوب مغرب اور مشرقی حصے پر کاملاً اس کی حکومت قائم ہو گئی۔